عزیز دوستو السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر طلب کیا گیا تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا گیا تھا اور پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، تو اس طرح 40 دن ہو گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تھے تو ان کے پیچھے ان کی قوم بنی اسرائیل فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ سامری جادوگر نے ڈھونگ رچا اور بچڑا سونے چاندی کا ڈھال کر کھڑا کر دیا۔ اس میں سے تھوڑی بہت آواز بھی نکلتی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا۔ موسیٰ تو پتہ نہیں کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے چلا گیا ہے، تمہارا خدا تو یہ ہے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا۔ وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اشرا لکھے تھے، جو آج دا 10 کمانڈمنٹس کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ کندہ کر کے آپ کو دیے گئے تھے، آپ وہ ہاتھ میں لے کر آئے۔ جب واپس آ کر دیکھا تو معلوم ہوا یہ صورت پیش آ گئی ہے کہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ تختیاں زمین پر ڈالیں اور پھر احتساب کیا۔ ناظرین محترم، جو باتیں اب آپ جاننے لگے ہیں انہیں دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ صورتحال دیکھی تو سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کا احتساب کیا۔ ان کی داڑھی کے بال پکڑے اور ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف۔ یہاں پر ایک بات غور طلب ہے، داڑھی اور سر کے بال کھینچنے والا شخص کوئی عام انسان نہیں ہے، پیغمبر ہے، اور پیغمبر بھی وہ جو خدا سے کلام کرتا ہے۔ آخر کیا ایسا گناہ کر بیٹھے تھے وہ لوگ کہ ایک پیغمبر کو ایسا کرنا پڑا؟ اس بات کو یاد رکھیے گا، ویڈیو کے آخر میں اس پر بات کریں گے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرو۔ میں نے ان کو روکا لیکن یہ تو مجھے بھی قتل کرنے لگے تھے، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا ہے، تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر ان سے نپٹیں۔ اب یہ بات نوٹ کیجئے، تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ ہے۔ کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے اس واقعے پر، یعنی بچڑے کی پوجا کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت موسیٰ نے آگے پہنچایا کہ ہر قبیلے کے لوگوں میں سے جن جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو ان کے اپنے ہی قبیلے کے لوگ ذبح کریں، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ 29 جولائی 2022 کو یہ گناہ دوبارہ 72 ممالک سے کروایا گیا ہے، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ 72 ممالک کے سامنے یہ گناہ کیا گیا، اور ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ 2022 کے کامن ویلتھ گیمز میں پوری دنیا کے سامنے بال نامی بچڑے کی پوجا کروائی گئی، اور پوری دنیا میں سر عام اعلان کر دیا گیا کہ اب اس دنیا میں شیطان کے ماننے والے اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ اب وہ شیطانی کاموں کو سر عام دنیا کے سامنے کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہی بال نامی بچڑا ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوجنا، اس کی عبادت اور اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور آج ہزاروں سالوں بعد دوبارہ اس بچڑے کے آگے سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی ایک دو لوگ نہیں ہیں بلکہ 72 ممالک کے لوگ ہیں جو اس بچڑے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ بچڑے کو کامن ویلتھ گیمز میں اس لیے لایا گیا کہ یہ برمنگھم کے شاپنگ سینٹر بل رنگ سے مطابقت رکھتا ہے، جس میں ایک 6 ٹن کا بیل کا مجسمہ کھڑا ہے۔ دوسرا، جو لڑکیاں اس بیل کو کھینچ کر لا رہی ہیں ان کا بتایا گیا کہ یہ غلامی سے آزاد ہو رہی ہیں، یعنی یہ 1910 کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس میں خواتین نے اجرت کمانے کے لیے خود کو آزاد کروایا۔ حالانکہ دوستو اسے چھپانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن جو لوگ علم رکھتے تھے انہوں نے اسے پہچان لیا۔ تقریب کے شروع میں ایک ریلی آتی ہے جس میں مالٹا کنٹری کا بھی ذکر ہے، جہاں آپ ان کی وردی اور ان کے بازو پر 5 نوکدار ستارے دیکھ سکتے ہیں، اور ایلومیناٹی میں ٹرائی اینگل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور اسے میسنز کی رسومات ایلومیناٹی کے جادوگروں
نجومیوں اور کالے جادو کے طریقوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیشوں پر سورج کو دیکھیں۔ سورج ہمیشہ جھوٹے مذہب کے مرکز میں رہا ہے، جہاں اسے جھوٹے دیوتا کے طور پر مانا جاتا تھا۔ پھر رقص کرنے والوں کو اپنے ماتھے پر سینگوں کا نشان بناتے ہوئے پاتے ہیں، جو بیفومیٹ یعنی لوسیفیرین بکرے کا دیوتا تھا۔ یہ لوگ 2 سینگوں کے ساتھ اس کی عظمت کی نمائندگی کرتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نائٹس ٹیمپلرز نے بھی اس کی پوجا کی تھی۔ آج بھی اس کی پوجا جنوسٹک اور شیطان پرستوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آخر میں تقریب کے دوران بال نامی بچڑے کو لایا جاتا ہے، جو لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے، عورتوں کو غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کریں، ہمیں بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اجرت کے لیے یعنی کمائی کرنے کے لیے آزاد ہوئیں، لیکن ان عورتوں کا حلیہ دیکھیں۔ ان کی شکل و صورت ہالی ووڈ کی موویز میں دکھائی جانے والی چڑیلوں سے ملتی ہے۔ پھر سب بزدلانہ طور پر ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ پھر اسٹیلا نامی ایک عورت سفید لباس میں ملبوس ایک سفید کرسٹل پکڑے ہوئے آتی ہے۔ سفید کرسٹل دوستو اگر آپ نہیں جانتے تو یہ نیو ایج موومنٹ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس موومنٹ کا حصہ بننے والے لوگوں کا بیلیو ہوتا ہے کہ علم نجوم، نفسیات اور پہاڑوں اور درختوں جیسی جسمانی اشیاء میں روحانی توانائی ہوتی ہے۔ جب یہ عورت بال نامی بچڑے کو پیار کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ باقی خواتین اپنے سینے پر ایکس کا نشان بناتی ہیں۔ لفظ ایکس کا یاد رکھیے گا کہ اس کی فری میسنری میں ایک طویل تاریخ ہے، جسے ایلومیناٹی ایلیٹ نے آج تک کلیدی مظاہر کی علامت اور اہم واقعات کو نشان زد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر وہ اسٹیلا نامی عورت اس جانور کو قبول کرتی ہے۔ اس دوران باقی فنکار ایک اور ایلومیناٹی سمبل کا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، یعنی دل پر ہاتھ رکھیں اور تعریف کا مظاہرہ کریں۔ یہ عقیدت کی علامت ہے۔ ایلومیناٹی ڈھانچے کے اندر نئے ممبر کو سکھایا جاتا ہے کہ اسے اپنا پورا دل ان اعلیٰ اشرافیہ کے لیے وقف کرنا چاہیے، اور چونکہ یہ لوگ پہلے ہی شیطان کے پجاری ہوتے ہیں تو یہ دل سے شیطان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فری میسنری قدیم مصری مذہب اور رسومات سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ نہ صرف دنیا کے مختلف کونوں بلکہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے بین الاقوامی ہیڈ کوارٹر ہاؤس آف دی ٹیمپل واشنگٹن ڈی سی میں فخر کے ساتھ مصری بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ پھر سب لوگ اس بال نامی مجسمے کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر بال 72 ملکوں کے جھنڈوں پر کھڑا ہو کر بتاتا ہے کہ دنیا کے 72 ممالک پر اب اس کا مکمل کنٹرول ہے، اور یہ ایک ٹاور پر روشنی ڈالتا ہے، اور یہ ٹاور کوئی اور عمارت نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود نمرود بادشاہ کی وہ عمارت تھی جو اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہہ کر بنوائی کہ میں اسے اتنا اونچا بنواؤں گا کہ آسمانوں پر جا کر ابراہیم کے خدا سے جنگ کر سکوں، اور اسے ٹاور آف بائبل کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس ٹاور کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے، جسے خدا نے آگ سے تباہ کر دیا تھا، جو اس میں لگی ہوئی آگ سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خدا سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی شیطانی قوتیں خدا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور خدا کو ماننے والوں کے خلاف بھی۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اس ٹاور کو دوبارہ تعمیر کیا جا چکا ہے، کیونکہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس ٹاور کے اندر 72 قومیں آباد تھیں، اور اس تقریب کا حصہ بننے والی قومیں بھی 72 ہی ہیں۔ اب بہت سے لوگ اسے کہیں گے کہ یہ تو صرف ایک سرمنی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تو نہیں دجال کو دجال کہا، کیونکہ دجال کے معنی ہی حق کو چھپانا ہے، اور اتنی مہارت سے چھپانا ہے کہ آپ کو نا حق بھی حق ہی لگے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا پہلا تو یہ مقصد تھا کہ آپ تک وہ معلومات پہنچائی جائے کہ اگر آپ کہیں ایسا ہوتا ہوا دیکھیں تو اس سے دور رہیں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جانے انجانے میں کہیں ہم شرک نہ کر بیٹھیں، کیونکہ اگر آپ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، شرابی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، خواہ دنیا کا گندے سے گندا کام کرتے ہیں، تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دیں گی۔ لیکن شرک ایک ایسی غلطی یا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔
اور بال نامی بچڑے کو سجدہ کروانا شرک کے مترادف ہے، کیونکہ آپ کسی اور کو خدا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ان کے عقائد کیا ہیں، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی حفاظت ان چیزوں سے کرنی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔